اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن مجید من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقن جو تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اور اس سے پہلے یہ جو کانو ہے نا یہ اصل میں یستفتخون کے ساتھ مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کا معنی بنتا ہے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے انکار کیا فلما پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما وہ جسے عرفو انہوں نے پہچان لیا کفرو تو انہوں نے انکار کیا بھی اس کا فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں پر بئس ما بہت بری ہے وہ چیز اشترو بیچا انہوں نے بھی جس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفروا کہ یہ کفر کرتے ہیں بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا بغین ضد کی وجہ سے ان ينزل اللہ کہ نازل کرتے اللہ تعالی من فضلی اپنا فضل علی من اس پر جسے یشاء وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے فباؤ پس وہ گر گئے بغضب غضب میں علی غضب پر وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس آ گئی وہ کتاب
کتاب اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس اللہ کی نئی کتاب پر ایمان لے آتے، کیونکہ تورات کی مخالف تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس پر ایمان نہ لایا۔ حالانکہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں کفار کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کی جب لڑائیاں ہوتی تھیں مشرکین مدینہ کے ساتھ جو اوس اور خزرج تھے، تو انہیں یہ دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ عنقریب ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تمام بدلے چکائیں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس آخری نبی کو جلدی بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم ان لوگوں کے خلاف مقابلہ کریں اور اللہ کا دین غالب آئے۔ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، بیان بھی کرتے تھے لوگوں سے اور دعائیں بھی مانگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ کے لوگ مکہ میں حج کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر ایک خیمے میں ان کے پاس گئے اور انہیں یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور قرآن پڑھا، تو چونکہ اس سے پہلے ہی واقف تھے یہودیوں کی زبانی کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم یہودیوں سے پہل کیوں نہ کر لیں، جب اللہ کا نبی ہے تو ہم ہی کیوں نہیں ایمان لیں، تو وہ ایمان لے آئے اور یہودی ایمان نہ لائے۔ یعنی لوگوں کو جو خبریں دیتے تھے نا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ انہیں کچھ غلط فہمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے یعرفون ابناءہم کما یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں 20-30 لڑکے اگر سامنے بیٹھے ہو نا اور ان کے درمیان میں عبداللہ بیٹھا ہو تو میں دیکھتے ہی پہچان لوں گا، کوئی مجھے غلط فہمی نہیں ہوگی۔ انسان اپنے بیٹوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ تو یہ مثال محاورہ بیان کیا کہ جس طرح ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اس طرح یہ پہچانتے ہیں، لیکن سب کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے آخر میں بیان کی انہی آیات کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ آخری نبی بھیج، اور جب وہ آ گیا اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ ہے ضد کی وجہ سے۔ ضد کیوں؟ کہ وہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، اور بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا۔ یہ جو کہا کہ اس کو پہچان لیا تو کفروا بھی، اس کا انکار کیا، اس کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ مثال ہے جو سیرت کی کتابوں میں آتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی، یہودی، اور جو ہے نا ان کا چچا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ وہ خود واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء میں آئے، مدینہ آئے، تو میرے چچا اور میرے والد بھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے گئے۔ تو جب یہ آتے تھے تو میرے ساتھ میرے والد اور چچا کو بڑی محبت تھی، جب بھی آتے میں باہر آتے اور مجھے اٹھا لیتے اور پیار کرتے۔ لیکن فرمایا کہ اس دن جب واپس آ رہے تھے تو انتہائی غمگین تھے، دونوں پریشان حال تھے۔ میں قریب چلی گئی، ان کو پتہ بھی نہ چلا، میری طرف توجہ ہی نہ ہوئی، اور میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتاب میں ہیں، تورات میں ہیں؟ تو میرے والد نے کہا ہاں بخدا یہ تو وہی نبی ہے۔ تو میرے چچا نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے۔ تو پھر میرے چچا نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ اس کی بات چلنے نہیں دوں گا، جب تک جان میں جان اس کی سخت مخالفت کروں گا۔ یہ تھا جو قرآن نے کہا نا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو ضد ہوتی ہے نا، تعصب، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بھلائی اس میں ہے اور جانتے بوجھتے وہ جو ہے نا بھلائی نہیں اختیار کرتا۔ ہمارے ہاں مسلک کی مسائل یہی ہیں۔ اچھا، ایک آدمی کسی مسلک کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، وہ بالکل کہتا ہے بس یا کہ یا برا میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔
ہمارے اسکول میں ایک لڑکا تھا، میں مسلک کا نام نہیں لیتا کیونکہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، لیکن ایک خاص مسلک کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور وہ یہ بات کہتا تھا 10ویں کلاس میں، 10ویں کلاس کا جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ بالغ ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، کہتا تھا کہ اگر مجھے یقین بھی ہو جائے کہ ہمارے مسلک کے لوگ دوزخ میں جائیں گے تو پھر بھی میں اپنے مسلک کے ساتھ چمٹا رہوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ہوتا ہے تعصب، عصبیت، کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے اپنے اس طریقے کو نہیں چھوڑنا اگرچہ اس کا باطل ہونا برحق ثابت ہو جائے۔ تو یہ کوئی خوبی تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی لعنت ہے، کوئی عقیدے کی پختگی یہ نہیں ہوتی۔ حق پرستی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو حق نظر آئے تو اس کو اختیار کر لے، اس کو اختیار کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ میں یہ کہ اس کے آباء و اجداد نے اختیار نہیں کیا یا اس کے اساتذہ نے نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو ایک بات ذہن میں رہے کہ جب ایک آدمی حق کو جان بوجھ کر ٹھکراتا ہے نا تو پھر ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اس کو حاصل نہیں ہوگی، قبر میں بھی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑا نقصان ایک آدمی کا یہی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ایک آدمی کو ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ، تو اس کی زندگی تو تباہ ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے اس کے لیے دوری ہے ایسے کافروں پر جو جانتے بوجھتے انکار کا راستہ، باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تعصب کی بنا پر حق کی طرف نہیں آتے۔ بے سما بہت بری ہے وہ چیز اشتروا بانفسہم جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا، اور انکار کس وجہ سے کرتے ہیں؟ بغیاً، ضد کی وجہ سے۔ ضد کیا ہے؟ ان ينزل اللہ من فضلی، کہ اللہ نازل کرتے اپنا فضل یعنی اپنی وحی علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنی وحی اپنی مرضی سے جس بندے پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ ہم تو انتظار میں تھے کہ ہم میں سے کوئی بنی اسرائیل میں سے کوئی ہوگا، اس پر اللہ کی وحی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ پر اپنی وحی نازل کر دی۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اللہ کو ہماری خواہشات کے مطابق وحی نازل کرنا چاہیے تھی، اور اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق نازل کر دی، تو پھر انہوں نے انکار کیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ گر گئے، گرفتار ہو گئے غصے پر غصے، غضب پر غضب کا میں انہوں نے بہت زیادہ غضب میں۔ اللہ کا غضب بھی ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے حق کی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہوئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، کہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر انہوں نے غلو کیا۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اللہ کے نبی کے نا اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ غلو کے اندر آدمی جا کر گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور مغضوب علیہم کس کو کہتے ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہو۔ مغضوب علیہ وہ کہتے ہیں کسی جذبے کے تحت غلط راستے پر نہیں آتے، جانتے بوجھتے، سامنے دو راستے ہوتے ہیں، پورا یقین ہوتا ہے سیدھا راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے، لیکن دیکھ لیں کہ غلط راستے کی جگہ فلاں آدمی بلا رہا ہے اور میں تو اس کا مخالف ہوں، اس لیے جانتے بوجھتے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں کہ مخالفت میں ہم نے تو بس یہ راستے اختیار کرنے ہیں اگرچہ دوزخ کو جاتا ہو۔ تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کا غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے کہ یہ کسی جذبے کے تحت یہ گمراہ ہونے والوں سے بھی برے لوگ ہیں، وہ تو ایک لہر کے اندر بہہ گئے، ان کی بھی غلطی، اللہ نے ان کو عقل دی تھی نا، سوچتے سمجھتے، انہوں نے سوچ سمجھ نہ کی اور ایک اپنی محبت کے جذبے میں اپنے آپ کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ خود ذمہ دار ہیں اس کے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، عقل سے کام نہیں لیا۔ اللہ کی کتاب موجود تھی، انبیاء کی جو ہے نا تعلیمات موجود تھیں، ان کو نظر انداز کر کے اپنے جذبے کے پیچھے چلے گئے۔ تو یہ بھی برے ہیں، لیکن یہ ان سے کم برے ہیں کہ جو کسی جذبے کی تحت نہیں
اس کسی راستے پر بہ نکلے، نہیں، اپنے پورے ارادے کے ساتھ اور جانتے بوجھتے یہ غلط راستہ ہے پھر بھی اس پر چل پڑے ضد کی وجہ سے کہ فلاں اس پر چل رہے ہیں تو ہم اس پر چلتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو معہم، ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے یہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے انکار کیا، یعنی ان کے مقابلے میں یا ان کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آ گیا ان کے پاس، ما، وہ، عرفوا، وہ جسے، عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفروا بہ، تو انہوں نے انکار کیا اس کا، فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین، کافروں پر۔ بِئْسَمَا، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ، انہوں نے بیچا جس کے بدلے میں، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا، کہ انکار کرتے ہیں، بما، اس کا جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، بغین، یہ انکار کسی جہالت ناواقفیت کی بنا پر نہیں، یہ بغین، ضد کی وجہ سے۔ اور ضد کیا ہے؟ ان ینزل اللہ، کہ نازل کرتے اللہ تعالیٰ، من فضلی، اپنے فضل کو، علی من یشاء، اس پر جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ، پس یہ گر گئے یا پس یہ گرفتار ہو گئے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب میں، یعنی بہت زیادہ غضب میں۔ غضب سے مراد ہے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين۔